الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے زیر مطالعہ ہے سورہ مریم، اور قرآن آپ نے دیکھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت کے لیے ایسی چیز ہے جو دنیا میں اور کہیں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام۔ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت باقی کتابوں پر ایسی ہے، کیسی ہے؟ کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسا اللہ کا فضل ہے اپنی مخلوق پر، وہ اس کتاب ہی کی وجہ سے ہے کہ اس کتاب نے جہاں اور اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا کی نعمت عظمیٰ ہے جس پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت پہ رستے پہ چل جاتے ہیں، اور پھر سیدھے جنت میں انسانی چلے، دنیا میں بھی رحمتیں، فیوز و برکات، اور آخرت میں جنت۔ تو آیت جو ہماری سامنے اس وقت زیر مطالعہ ہے، بڑی جلدی سے خلاصہ سن لیجئے۔ آیت 2 تا 15 میں حضرت یحییٰ کی ولادت کے بارے میں بڑا کلیئرلی اللہ نے بتایا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت زکریا جو والد ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، کس طرح دعائیں کرتے ہیں اور کس طرح یقین ہے ان کو اپنی دعا کی قبولیت کا، کہ اللہ ان کی اس دعا کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے۔ یہ سارا اس لیے بتایا کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں ان سب چیزوں کو بہت الٹا سیدھا کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بالکل کلیئرلی اپنے انبیاء، ان کی پوزیشن، ان کی دعوت کو کھول کے بیان کیا۔ اسی طرح اس کے بعد آیت 16 سے 36 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 41 تا 50 میں حضرت ابراہیم کی دعوت توحید اور ان کی ہجرت کا واقعہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیوں؟ وہ بھی مینار ہیں ایک ہدایت کا۔ اور اس کے بعد آیت 51 سے 63 تک، آج ہم نے آیت نمبر 61 کرنی ہے، تو 51 سے 63 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک سلسلہ رسالت کو بیان کیا ہے، اور پھر بتایا کہ ان انحراف کرنے والوں کو کہ کتنی سخت پکڑ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص، جیسے آپ نے دیکھا کہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اور یہ ہے مضمون آیت 60 کا۔ کل ہم نے ایک بڑا کافی وقت گزارا اس آیت کے کھولنے میں، کہ جو آیت نمبر 59 ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو بہت اہم آیت ہے۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے جو ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ، جب نمازوں کو ضائع کیا تو پھر کیا کیا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو پس قریب ہے کہ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ تو جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور شہوات کے پیچھے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو گمراہی کا انجام کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، گمراہ کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بچے خواہشات نفس کی پیروی سے۔ میں نے کل تفصیل سے بتایا کہ نماز چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، اور نماز کو، اقامت نماز کتنی زبردست چیز ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو کمال اس کی رحمت کا ہے وہ یہ ہے
کہ توبہ کی اس نے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اور اس توبہ میں اللہ رب العالمین نے سنے آیت ذرا، اللہ من تابہ، ہاں مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے بشرطے کہ توبہ تو نصیب ہو، وہ آمنا، اور ایمان لایا، تجدید ایمان کی کہ اب میں اس ایمان پہ قائم ہوں کہ جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایسا پکا سچا ایمان ہے کہ میں اس کے مطالبات سے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ عمل صالحا، ایمان کی تجدید کر کے عمل صالح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تو ان پر کوئی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ذرا اس میں دیکھیں، توبہ استغفار، توبہ ہوتا ہے پلٹنا، اور معنی لفظی معنی ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس کے اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا شرم کی حالت میں، کہ انتہائی شرمندہ ہو انسان کہ میں نے اس رب، اس اپنے خالق مالک رازق کی میں نے نافرمانی کی ہے، اور تو استغفار کرے۔ استغفار کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ۔ اور استغفار کی سب سے پیاری دعا کون سی ہے بنا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سید سید الاستغفار۔ الاستغفار۔ سید الاستغفار، جو آدمی سید الاستغفار سوچ سمجھ کے کرے گا اور اس کے تقاضے پورے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب آتے ہیں آج کی آیت 61 پر۔ اچھا ذرا بڑے غور سے سنیں، جنات عدن، یہ ہمیشہ رہنے والے باغ، جنتیں۔ دنیا کے باغات آپ نے دیکھا ہے خزاں میں کس طرح ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اور جب وہ پھلدار ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے دیکھتا ہی رہ جائے، سبحان اللہ۔ تو جنت کے باغوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، جنات عدن التی وعد الرحمن، اور یہ وہ باغ ہیں جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے جو غیب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ ان کو آپ کو ملیں گے کس دن؟ جب حساب و کتاب کے بعد آپ اس حساب و کتاب میں کامیاب ہوں گے۔ اور کامیابی کی دلیل کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں، کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جلدی بتائیں۔ توبہ کرنے والے، ایمان والے اور فَأَمَّا عمل مَنْ صالح۔ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ آیتیں کیوں نہیں ہیں آپ کو یاد؟ دیکھیں اس ایک آیت کو پڑھ کے کہ وہ باغات ایسے جو ہمیشہ سدا بہار، ہمیشہ پھل دینے والے، اس رحمان کا وعدہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس چیز مجھے کتنی شوق اور ذوق ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیے۔ صحابہ اور صحابیات جب ایسی آیتیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ وہ جو قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال میں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب بتائیں مجھے، اگر آیت کا یہ ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اس سے کتنی طلب بڑھتی ہے جنت کی، دعائیں نکلتی ہیں دل سے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ انہ لگا کے نا کہ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ کبھی آپ غور کیجئے، آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو پورا کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے فرض کیجئے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، آپ کے پاس 10,000 روپے نہیں ہیں، کہاں سے دیں گے؟ تو یہ بڑی انسان کی دنیا میں مجبوریاں ہیں، لیکن
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، خزانے ہیں اس کے پاس۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ انہو کان وعدہ ماتیا، اور یقیناً اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے خزانوں میں سے ساری دنیا کو جو چاہے دے دیں تو پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتا، کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، اور اسی کے وعدے برحق ہیں، وہی جس کام کو چاہے انما امرہ، اس کا حکم جب ہوتا ہے تو ایک کن کہتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جنت کن کا حق ہے؟ جن کو دنیا میں وہ اعمال کریں گے کہ ان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور برے اعمال کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا۔ اور ہلکا کرنے کا سب سے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کرنے کا سب سے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ کیا بتایا ہے؟ استغفار۔ سچی توبہ، سچا استغفار، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کے یہاں معاف کرا لیں، تاکہ وہ برے اعمال جو ہم سے انجانے یا جانے میں سرزد ہو گئے ہیں وہ ہم اللہ سے معاف کرا لیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 61 پر؟ سر یہ جو جنت عدن، اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی تو ہے نا، کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہمیشگی کی جنت ہے۔ آپ نے لفظ کہا ہے جنات عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ کی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ باغات وہاں ہمیشہ سرسبز و شاداب اور پھلدار رہیں گے، وہاں ان پر کبھی خزاں نہیں آئے گی کہ آپ کو خزاں کے موسم میں وہ سڑے ہوئے نظر آئیں، خوش نظر آئیں، نہیں۔ جنات عدن جو ہے، جو ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ سرسبز شاداب اور پھلدار رہیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، یا ہم آیت کے ٹیکسٹ میں رہ کے اس کے اندر کہ اس کے معنی مفہوم کیا ہے نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو بہت ساری چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام ہمارے دل و دماغ، ہمارے خیالات و تصورات کو ایسی جلا بخشتا ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ ذرا اگلی آیت غور سے سنیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ اگلی آیت کو بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو بھی بات سنیں گے وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی اور سلامتی والی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایمان دیا ہے جو مومنوں کا ایمان ہوتا ہے، تو آپ گلی میں چلتے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ نظر بچا بچا کے بھی چلتے ہیں، تو ایسی غلط لوگوں کے لباس، شکلیں، فحاشی، عریانی، گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کان سننا نہیں چاہتے، آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی، یہ مناظر اس دنیا میں ہے۔ اللہ اکبر! جنت ان تمام عیبوں سے پاک ہوگی، وہاں کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہوگا، صاف ستھرا، نہ وہاں کوئی بےہودہ اور فضول اور گندی بات ہوگی، ہر طرف سے سلام اور سلام۔ یہ جو گالیاں سن کر، فحش گانے سن کر، بری آوازیں سن کر ہم یہاں اذیتیں، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، اور وہاں ہر بات بھلی اور معقول ہوگی۔ اور اب دیکھیں اس ماحول کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا پاکیزہ ہو، لیکن یہ کس کے حصے میں آئے گا؟ جو دنیا میں توبہ تائب ہو کر رب کی رضا کے لیے کوشاں رہے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو یہ ہے وہ جنت، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا،
اور ان کا رزق انہیں لگاتار صبح شام ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیں یہاں اس دنیا میں ذرا کمپیئر کریں، اس نان نف کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت، حلال کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت ایسی جگہ کہ رب العالمین نے بغیر کسی محنت کے آپ کو صبح شام رزق ملے گا۔ آپ اللہ کی ثنا میں، اللہ کی حمد میں وقت گزاریں گے اور بہترین پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ کیا ہے جنت؟ دیکھیں ان آیتوں کو پڑھ کے سمجھ کے جب یوں ہی غور و فکر جتنا کرتا ہے آدمی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنا قرب محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے، اگر میں دنیا میں زندگی ٹھیک گزاروں تو کیا کچھ رکھا ہے۔ کوئی سوال آیت 62 کے بارے میں؟ اللهم ربنا تجعلنا منهم. آمین آمین ثم آمین۔ بالکل یہ آیتیں ثم پڑھتے ہوئے آمین۔ یہ دعا کریں، اللہم اجعلنا منہم۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اچھا، اس کے بعد آیت 63، آپ یہ آیتیں پڑھیں نا، سمجھیں اور غور و فکر کریں تو دن بھر آپ کو ان کی لذت آتی رہے گی۔ سر ہم تو جنت میں ہی پہنچ گئے۔ ہاں بالکل، اگر واقعی مومن ہے نا تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ دنیا میں آپ وہ جنت کے مناظر جو ہمیں دکھا رہے ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے پرسکون اور کتنے اطمینان بخش ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنتے جائیے ذرا، آیت 63 میں دیکھیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلک الجنت التی، یہ ہے وہ جنت، نورث، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے ان لوگوں بندوں کو، عبادنا کا ہے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے شریر اور وہ غلط کار نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اور کلیئر کر دیا، من کان تقیہ، جو پرہیزگار رہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے جس نے دنیا میں ہر برائی سے بچا اور نیکی میں سبقت کی، یہ ہے متقی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے بنائی ہے۔ یہ جو ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا کہ کلمہ نبی کا پڑھ لیے جنت ہماری ہے، دیکھ لیں قرآن مجھے ایک آیت دکھا دیں کہ جہاں کلمہ پڑھنے کے بعد، بھئی کلمہ تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھتا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینے میں نماز پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رئیس المنافقین کہا کیونکہ اس کے دل میں سچا پکا ایمان نہیں تھا۔ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ ان آیتوں کو زبانی یاد کر لیں۔ سورہ حجرات کی آیت 15 اور سورہ انفال کی آیت 2 اور 3، یہ مومن، سچے پکے مومن کی ڈیفینیشن ہے۔ میں نے بہت کھول ہے آپ کے سامنے۔ اور ایمان جس کو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا وہ ایمان حجرات کی 15 کے مطابق ہوگا اور سورہ انفال کی آیت 2 اور 3 کے مطابق۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اگر یہ ان کی رہنما اس سے ہدایت نہیں لیتے تو لاکھ کہیں میں مسلمان ہوں، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، اللہ کے ہاں اگر کوئی کرائٹیریا ہے تو ایمان اس کتاب پر اور عمل اس کتاب کے احکامات کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اچھا، تو جنت کے حقدار لوگوں کے لیے کیا صفت بیان ہوئی ہے یہاں؟ کون لوگ حقدار ہوں گے جنت کے؟ من کان تقیہ، من کان تقیہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر این دین کے مطابق زندگی گزارنے والے، کہ اس دن میری پیشی، وہ جنت تو جب ملے گی جب اس پیشی میں جو میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اس میں کامیاب ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا احترام کرنے والے، یہ ہے متقین۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں آیت 64۔
میں پوری آیت کا پہلے ترجمہ کروں گا. ایک حصہ ہے وما نتنزل الا بامر ربک. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں, اللہ حکم دیتا ہے تو ہم اترتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے, وما بین ذالک, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, اس سب کو وہ ہستی جانتی ہے, اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر. اور آخری بات وہ کہتے ہیں ما کان ربک نسیّا, اور نسیّا, اور میرا رب جو سارا تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے. بھولنا تو عیب ہے نا, کمزوری ہے. اور اللہ کون ہے بھلا؟ اللہ کون, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہر نقص اور عیب سے پاک. سبحان اللہ. ہم سبحان اسی کے لیے اللہ. کلمہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے. اچھا, تو یہ جو ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ایک بات ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو ہم اس کام کے لیے اترتے ہیں, اور وہ اللہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اور میرا رب بھولتا نہیں ہے. اس لیے کہ اس رب کو کوئی کمزوری کسی قسم کی بھی لاحق نہیں ہوتی. اسی لیے ہم جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اس کا مطلب ہی یہی کہ اے اللہ میرا رب, اللہ میرا اللہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ بڑے غور سے سنیں. کہ سارے زمان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمان و مکان کا مالک ہے, ماضی, محال اور مستقبل سے اچھی طرح باخبر ہے, اس کا علم محیط ہے, اور اس کا امکان بھی نہیں کہ وہ ذرا بھی اس کو بھول لاحق ہو. اور فرشتے اسی کے حکم کے مطابق اترتے ہیں. یہ تھی آیت 64. اب مجھے بتائیں جس رب کی یہ صفات ہوں اس سے کس درجے انسان ایک طرف تو محبت کرے گا کہ ساری اعلیٰ خوبیاں اس کی ہیں, اور دوسرا اس سے ڈرے گا کیونکہ طاقت اور قدرت وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو مجھے جب وہ پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اس لیے میں دنیا کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے گزاروں. اب آیت 64 کلیئر ہے. آیت 65 بڑے غور سے سنیے. یہ رب کی صفات بیان ہو رہی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تاکید کی جا رہی ہے. صفات میں کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما, وہ رب ہے زمینوں کا بھی اور آسمانوں کا, اور جو چیز کچھ ان کے سامنے ہے. پوری کائنات سے اس سے مراد ہے کہ وہ رب ہے پوری کائنات کا. رب کے یہاں کیا معنی ہوں گے؟ ایک آدمی بتائے. یہاں اللہ تعالیٰ جب زمینوں آسمان اور جو کچھ اس میں اس کا رب ہے تو مطلب کیا ہے؟ سر سارے میننگز اس میں آئیں گے, خالق, مالک, صاحب اقتدار, تمام بالکل آپ نے قوتوں کا ٹھیک مالک. کہا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں رب کے سارے معنی, کائنات اور اس کی ہر چیز کی پرورش ہو, اس کی ضروریات پوری کرنی ہو, اس کا خالق ہو, اس کا مالک ہو, اس کا رازق ہو, اس کا حاکم ہو, یہ ساری رب کے معنی ہیں. اور اسی رب معنی میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا رب ہے. اچھا, اگر یہ ہستی اتنی اس کی صفات جو بیان ہوئی ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے بھلا؟ جو ہستی ان رب ہے زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے فَاعْبُدُوهُ, تو اس کی عبادت کرو, اسی کی اطاعت, اسی کے حکم, جس سے حکم دیا کرو, جس سے منع کیا رک جاؤ. اور وَاسْتَبِرْ
لعبادت ہی، صرف بندگی نہ کرو بلکہ اس بندگی پر ثابت قدم رہو، حالات کچھ بھی ہوں آپ کو اس کی احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کیسا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ رب جو پوری کائنات کا رب ہے اور اس وجہ سے اس کی عبادت فرض ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ حالات کچھ بھی ہوں ہم اس میں اس کی عبادت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ کوئی سوال آیت کے یہاں تک جو میں نے پڑھی ہے؟ سر یہاں اس کا ذرا وضاحت کر دیں، حل تعلم لاہو سمیہ۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے سوال کریں، میں آگے کھول کے آگے چلوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو میں نے سوال کیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ سر ادھر تک تو سمجھ آ گئی، جزاک اللہ سر۔ اچھا، حل تعلم لہو سمیہ۔ اچھا اب سنیں، بالکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بڑا زبردست چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، سمیہ کا معنی ہوتا ہے ہم نام، کہ اس نام کی کوئی اور ہستی بھی ہے۔ یہاں نام جو ہے نا، آپ اگر غور کریں گے تو وہ نام ہے الہ۔ کوئی اور الہ ہے اللہ کے علاوہ جس کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، جس کی عبادت کا حکم دے دیا گیا ہے؟ حل تعلم لہو سمیہ، کیا تمہارے سامنے اس کی ہم پلہ یا ایسی ہستی ہے؟ تو کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، آپ مجھے بتائیں قرآن میں اس کی تشریح کہاں ہے؟ جلدی سورہ بتائیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک۔ نہیں 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 نہیں، وہ بڑی نو؟ لمبی بات کر رہے ہیں آپ، وہ الہ کی بالکل آپ سورۃ بات ٹھیک ہے آیت جی۔ الکرسی میں انہ لا الہ الا ہوا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَمَن سورہ سورہ يَكْفُرْ بقرہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو ہر قسم کے طاغوت کا انکار کرے، کوئی الہ نہیں ہے اور طاغوت الہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت 256 ہے، لکھیں آپ۔ اگر لا کا مطلب ہی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت ہر اس ادارے کو، شخص کو، ہر اس بندے کو کہتے ہیں جس کا بندہ اللہ کی صفات اس میں سمجھے۔ اس الہ میں جو شرک کرتا ہے الوہیت میں، وہ طاغوت ہے۔ آج مسلمان حکمران صرف طاغوتوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا انکار بالکل نہیں کر رہے۔ آج ہمارا وجود بھی خطرے میں ہے، کیونکہ وجود کو قائم اور دائم رکھنے والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ سے طاقتور کوئی شخص نہیں ہوتا۔ تو افغانستان کے طالبان نے 20 سال کی جد و جہد کے بعد اللہ کے لیے جد و جہد کی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ، اس کے ساتھ نیٹو، اس کے ساتھ بدبخت مسلمان حکمران، دیکھ لیں اللہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا منظر رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، انہوں نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے لڑے۔ اچھا، میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، آپ لوگوں نے جنہوں نے سیرت پڑھی ہے نا، غزوہ احزاب ایک ایسا منظر ہے کہ پورے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور مدینے کو گھیر لیا ہے۔ تاریخ میں اور بھی مثالیں ہوں گی، لیکن دور جدید میں غزوہ احزاب کی سب سے بڑی مثال کون سی ملتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہی سر افغان جہاد۔ فلسطین سر، فلسطین۔ اور فلسطین کو ابھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے،
اللہ تعالیٰ نے سنیں بڑی پیاری بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی ہے، اللہ چاہے تو 2 منٹ میں 1 سیکنڈ میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کا، جس میں وہ فیل ہو رہے ہیں۔ حکومتیں نعرے جو مرضی ہے ماریں، جو بکواس مرضی ہے کریں، لیکن انہوں نے ذرا برابر حق ادا نہیں کیا فلسطین کے مسئلے کا، پر اللہ تعالیٰ کے جو ان پر حقوق ہے۔ افغانستان مثال ہے جہاں پوری دنیا، وہاں عرب قبائل تھے سورہ احزاب میں، یاد رکھیں، یہاں پوری دنیا، بتائیں مجھے کون سی دنیا کا ملک نہیں تھا؟ آج آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں، آپ پوری مسلم دنیا یہودیوں کے ساتھ ہے، سوائے ایران کے جس نے ڈٹ کے حملہ کیا ہے ان پر۔ بالکل صحیح ہے سر، ایسے ہی ہے۔ تو یہ آیت سارا نمبر پھر امریکہ پھر وہ تڑیاں لگا رہا ہے، قسم کا وہ وارننگ دے رہا ہے کہ مجھے اڈے دو اور میں ایران اور ایران کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں ان کو تباہ کروں۔ سارا پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ آپ تو امریکہ نہیں نا دیکھا، نہیں، ہم نے امریکہ میں رہ کے اس کو سمجھا ہے، دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی ہمت نہیں ہو رہی، ایران نے وہ کچھ کیا ہے، دیکھیں وہ بدلہ تو لیں گے، لیکن میرے رب نے چاہا تو ناکام رہیں گے۔ امریکہ اب جس دنیا انشاءاللہ میں جو اس کی بنی ہوئی تھی نا، انشاءاللہ سر، اللہ مارے بات اس سنیں آپ، امریکہ کو۔ بات سنا کریں آپ، یہ جو آپ بیچ میں الٹی سیدھی بات کہہ دیتے نا، میں آپ کو بالکل حقائق بتا رہا ہوں۔ امریکہ آج اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ جو دنیا میں اس نے پوری یہ تیل والے ملکوں میں اپنی فوجیں قائم رکھی ہوئی تھی نا، اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھے پورا اس یہاں سے لپیٹنا پڑے گا۔ یہ ان کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بت جایا کریں، حقیقت کو سمجھیں۔ تو افغانستان جہاد میں ان کا بھرکس نکل گیا ہے، اور آج ان کو جو کچھ چائنا اور رشیا دکھا رہا ہے نا، آپ دیکھ لیں، ان کو مسئلہ بنا ہوا تھا یہ جو چائنا روس کے ساتھ جو ملک ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، وہاں سے تو بھاگ گیا یورپ بھی، امریکہ بھی، اور اب ان کو انہوں نے اسرائیل، یہ جو یہودی ہے نا نیتن یاہو، اب یہ امریکہ کو ڈبونے کا سارا بندوبست کر رہا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان تو فیل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی فیل نہیں ہوتا، غالب ہستی ہے وہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ امریکہ بھی اور نیتن یاہو بھی جو ظلم کیے انہوں نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مریضوں، غریبوں کو کھانا، یعنی آپ دیکھیں یہ دہشت گردی، سب سے بڑی کائنات میں دہشت گردی جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہی ہے۔ تو رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، پوری کائنات کا، فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرو، هل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کا ہم نام کوئی ہے، کوئی ایسا کوئی اور الہ ہے جو اتنی طاقت قدرت کا مالک ہو؟ یہ تھی آیت 65۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے نا، یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ رب العالمین نے بالکل صاف صاف بتایا کہ وہ خود کیسی ہستی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اب انسان کیا ناشکرہ ہے۔ اب ذرا سنیں کہ ان منکرین قیامت کے بارے میں، تاکہ ہمارے یہ دلائل ہیں، یاد رکھیے، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان کو بس پڑھ کے ثواب کے لیے نہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں، پھر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔
اگر آپ نے پڑھ کے اور برائیاں کی تو نیکیوں کا ثواب کہاں سے ملے گا مجھے اور آپ کو؟ اور اب سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح دلائل دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ذہن میں پکا سچا آخرت کا تصور ابھرے، اور اس تصور کے اللہ کے سامنے حاضری کتنی یقینی ہے، اور وہ اللہ جو ہماری مائکرو ڈیٹیلز میں واقف ہے، جو کچھ ہماری کارکردگی ہے وہ لکھوا بھی رہا ہے، اور قیامت کے دن گواہ ہمارے خود اعضاء ہوں گے، جن ہاتھوں سے وہ عمل کیا، جن پاؤں سے چل کے گئے، جن آنکھوں سے دیکھا، جس کانوں سے سنا، وہ سب گواہی دیں گے وہاں۔ اب یہی انسان اس رب کی جب قرآن پہ ایمان نہیں لاتا نا تو پھر طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے وہ یقول الانسان، اور انسان کہتا ہے اذا متا، جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو کیا میں دوبارہ زندہ کر لیا جاؤں گا؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ منکرین قیامت سمجھتے ہیں کہ جب میں مر کے مٹی ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، قرآن کی دلیل دیکھیں، سبحان اللہ، آگے آگے بڑے غور سے دیکھیں اور سمجھیں دلیل۔ اللہ کہتے ہیں سن اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا دلیل ہے، کیا جواب ہے؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ہائے ہائے، کتنی پیاری اور پکی اور سچی دلیل ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر فرض کیجئے میری عمر 50 سال ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 51 سال پہلے میرا کہیں وجود بھی تھا؟ بتائیں نا۔ نو سر۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کہیں نام و نشان نہیں تھا تمہارا، تمہیں میں نے پیدا کر فرما کر ماں کے پیٹ میں کیا بندوبست کیا تمہاری غذا کا، کس طرح تمہیں دنیا میں تمہاری پیدائش ہوئی، تمہارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب تمہارے سامنے ہے۔ او بھائی، یہ تو میرا کرم تھا، ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ کیا دلیل ہے، اور کتنی لاجواب دلیل ہے۔ لیکن کافروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نہیں، پھر کہہ دیا اچھا نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جادوگر، کبھی فساد پھیلانے والا، کبھی کافر، کبھی ان کے نزدیک کہ ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلا رہے تھے جو غلط تھی، تو اس لیے سارے دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں جو آخرت کے منکر ہیں، جو آج کے سیکولر ہیں، ان کے لیے کیا جواب ہے اور کیا دلیل ہے۔ آیت 67 کا کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کیسی دلیل ہے؟ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَرَبِّكَ، اللہ، تیرے رب کی قسم۔ اچھا، یہ رب کی قسم کیوں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم؟ کیا وجہ ہے؟ سنیے بڑے غور سے، اس سے زیادہ پکی اور سچی قسم ہو نہیں سکتی کوئی۔ قسم کا مطلب ہے گواہی۔ گواہی کون دے سکتا ہے بتائیں؟ جو موقع پر حاضر اور ناظر، حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، اس کی گواہی۔ اور سوائے رب کے اور کون ہے جو ماضی، حال، مستقبل میں حاضر و ناظر ہو سوائے رب کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اس کا مطلب ہے یہ بات 100% حقیقت ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ الفاظ کو غور کریں نا، سمجھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ میں میرے لیے کتنے دلائل ہیں، میری کتنی اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا رب کا تو میں نے آپ کو کھولا دیا، اب اللہ کہتے ہیں لنحشرنہم، کاش آپ بھی جانتے ہیں
اب دو تاکیدیں ہیں. لَنَحْشُرَنَّهُمْ کا ترجمہ میں کروں گا ہم ضرور گھیر کر لائیں گے، جمع کریں گے. یہ ضرور جو ہے یہ ترجمے میں آیا ہے لام کی وجہ سے اور نون شد والا. نحشرنہم، پہلی تاکید تھی قسم اللہ کے گواہی، اور دوسری آ گئی لنحشرنہم والشیاطین، اور ان کو بھی جمع گھیر کر لائیں گے اور شیاطین کو بھی. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اللہ اکبر، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں. اب دیکھ لیں کہ آخرت میں کیا حشر ہوگا ان گناہ گاروں کا، ان منکرین کا اور ان شیاطین کا. شیاطین جن اور انس میں سے ایک تو ابلیس ہے نا، بڑا شیطان. اب اس کے سارے یہ جو اللہ کے دنیا میں دین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں، انسان بھی اور جن بھی. تو آپ نے دیکھا کہ شیاطین کے جن اور ان کے جو چیلے بنے ہوئے ہیں، اور جن کے پڑھائے اور سکھائے میں آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا حاضر ہونا، ان کا حساب و کتاب دینا کتنا یقینی ہے. کوئی سوال آیت 68 کے بارے میں؟ آپ دیکھیں ایک ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے ہمارے ایمان میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے. سر یہ ایک دفعہ پھر پلیز اس کو ذرا کر دیں ایک دفعہ، اسی آیت کو نا. پوری آیت کو؟ جی سر. اچھا پہلے غور سے سنیں. اب فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی گواہی ہے، قسم ہے. اب یہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گواہی اس بندے کی ہوتی ہے جو وہاں حاضر بھی ہو اور وہ سارے معاملے کو بغور دیکھ بھی رہا ہو، اسی کی گواہی سچی ہوتی ہے. تو رب کیونکہ حاضر اور ناظر ماضی حال مستقبل میں، اس کا علم بھی محیط، اور وہ زندہ جاوید ہے، الحی القیوم ہے. لہٰذا یہاں جب فَوَرَبِّكَ کا کہا تو اس میں تاکید آ کے کہ گواہی اس ہستی کی ہے جو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد ہے لفظ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور بے ضرور جمع کریں گے. عربی کا قاعدہ ہے کہ لام بھی تاکید کا ہے اور نحشرن یہ نون شد والا بھی تاکید کا ہے. تو ہم ان کو ضرور بے ضرور جمع کریں گے، گھیر کر لائیں گے. والشیاطین، اور ان شیطانوں کو بھی جو اللہ کے دین کے خلاف دنیا میں کام کرتے رہے. ایک تو ابلیس ہے نا، پھر اس کے جتنے چیلے چاٹے ہیں، چاہے جنوں میں ہوں چاہے انسانوں میں ہوں. اور آپ سے بڑھ کر کون دیکھتا ہے جو یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں انسان شیاطین جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی گواہی ہو گئی اور یہ اللہ کا کمال ہوگا کہ سب کو گھیر، کوئی چھوٹے گا نہیں. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان کو ہم جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. جب آپ بھی جب اترتے ہیں نا، کوئی اور سہارا نہ ہو تو آدمی گھٹنوں کے بل ہی اترتا ہے نا اس میں. تو قرآن بالکل ریئلسٹک منظر، حقیقی مناظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب بات کلیئر ہے آیت 68 کی؟ سر اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت ہے. نحشرنہم، جی جو میں سمجھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام انسان جہنم کے ارد گرد حاضر کیے جائیں گے. نہیں، یہ منکرین کے بارے میں ہے، سارے اچھا، انسان نہیں، منکرین کافرین. تو منکرین تو آگے سر یہ شیاطین میں نہیں آ جاتے ہیں، انسان اور بھائی جن. بھائی دیکھیں، اب کچھ منکرین یہ ہوتے ہیں جو شیطان کے تو ایگزیکٹلی ساتھی نہیں ہوتے لیکن دین کے منکر ہوتے ہیں.
ان کی زندگیاں دین سے پوری طرح ہٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ شیاطین تو وہ ہیں نا جو خود بھی بدکار ہیں اور دوسروں کو بھی بدکاری پر دعوت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں منکرین اور شیاطین، اب بات سمجھ آئیے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، آیت 68 اب کلیئر ہو گئی ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی کا عجیب نظام ہے، آپ ذرا دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لننزعن، پھر ہم چھانٹ لیں گے، اور لام بھی تاکید کا ہے، لننزعن، نون کے آخر میں شد زبر ہے کہ ہم ضرور بے ضرور چھانٹ لیں گے، من کل شیعت ہی، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ کون رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ فرعون کو اس لیے کہ وہ سردار تھا، اس کو اللہ الگ کر لیں گے، اور آپ کے مسلم دنیا کے حکمرانوں میں جو سب سے زیادہ شریر ہے، جس نے سب سے بڑے گندے کام اور اس کو ایسے ان کی بنیاد رکھی ہے کہ پھر وہ ادارے کبھی سیدھے ہو ہی نہیں سکے، تو وہ جو سب سے بڑے شیاطین تھے نا اس گروہ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سب کو ضرور بے ضرور الگ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ بہت آسان زبان میں ہے، یہ باغی گروہ کے لیڈر ہوں گے جو آج دنیا میں بغاوت کو، اللہ کی سرکشی اور بغاوت کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ سب کو لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب کو پکڑ کے الگ کر دوں گا۔ تو ہر پارٹی کے لیڈر کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اور رسول کے سب سے بڑے مخالف ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور ایسا کرنے کا مقصد، جس طرح انہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں قیادت کی، اسی طرح اب اپنے فالوورز کو جنت میں ساری جہنم میں لے جانے کے لیے بھی اب اب پیشوائی کر رہے ہیں، وہ لیڈرشپ ان کی موجود ہے آج بھی، لیکن کس میں؟ دنیا میں اللہ اور رسول کے بغاوت کی، اور آخرت میں ان کی قیادت ہوگی جہنم کی۔ کوئی سوال؟ آپ سنیے آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بات ہے، آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں تو کس قدر انسان اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو کون زیادہ مستحق ہے، کون اس جہنم کا ایندھن بننے کا ٹھیک ٹھیک لائق ہے، وہ سب اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے۔ تو یہ جو قطعی فیصلہ ہے کہ کافر جہنم کی سزا بھگتیں گے، اور کون سب سے زیادہ اس سزا کا حقدار ہے، وہ ہمارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کی بھی بڑی نفی ہو رہی ہے، وہ ہے تصور شفاعت۔ جو شفاعت کا ہمارا غلط تصور ہے نا، وہ جی پیر صاحب چھڑا لیں گے، وہ جی فلانا حضرت علی چھڑا لیں گے، یا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں 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 نہیں، وہاں بنیادی کرائیٹیریا آپ کا ایمان اور عمل ہے، بس۔ جو اس ایمان عمل کی وجہ سے وہاں جانے کے قابل ہوگا، جو جنت کا جانے کا قابل ہوگا، اللہ اس کو جنت، جو جہنم میں جانے والا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ بنیادی کرائیٹیریا، بنیادی معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ ہاں، اگر کیسز مارجنل ہوں، 49 50 ہوں، تو وہاں شفاعت ہوگی، اور شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ بڑے غور سے دیکھیں، یہ معاملہ شفاعت کا ہم نے بڑا ایسا الجھا دیا ہے، اور اس میں ہم نے ایسی ایسی گریں لگائی ہیں کہ جو بالکل اللہ کے ہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔
अच्छा, आयत नंबर 70 पे कोई सवाल हो? अब आयत नंबर 71 पे आइए, बहुत अहम है, बड़े गौर से सुनिए। व इम मिनकुम इल्ला वारिदूहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर वारिद ना हो। काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तो ये एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। जब रब के जिम्मे है तो पूरा होके रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, और वो आप अच्छी तरह नोट फरमाएं, वो है कि व इन मिनकुम इल्ला वारिदूहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर वारिद ना हो, जहन्नम के करीब पहुंचे ना पहुंचे। अब इसमें जो एक बहुत अच्छी तफसीर है इसकी, वो ये है कि हर आदमी गुजरेगा किस से? पुलसरात से। और ये पुलसरात से फिर पुलसरात कहाँ रखा होगा? जहन्नुम के ऊपर से। जहन्नम के ऊपर रखा होगा। तो इससे गुजर के जाना होगा आगे जन्नत। जब अगर पार चला गया तो जन्नत, अगर उसी में आंकड़े ऐसे होंगे कि गुनाहगार आगे चल ही नहीं पाएगा, तक के नीचे गिर जाएगा जहन्नम में। और मोमिनों को अल्लाह ताला बचाएगा, कुरान में वादा है अल्लाह का, और वो अपने ईमान के जोर पर उसको क्रॉस करके जन्नत में चले जाएंगे। अंबिया हवा की स्पीड स्पीड से जाएंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? जी सर। जी सर। तो अल्लाह ताला हमें उनमें से करे जो पुलसरात को पार करके जन्नत में दाखिल हो जाए। आप अल्लाह की आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इसकी बहुत सारी तफसीरें हैं, मैंने आपको खुलासा बता दिया है, और वही कुरान के दीगर जगहों पर उसी की तस्दीक होती है। रहे मोमन, तो आप सुने जरा, सूरह अंबिया की आयत 101 में आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आपको बात बड़ी क्लियर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, जिन लोगों के बारे में हमारी तरफ से पहले ही भलाई का फैसला हो चुका है। क्या भलाई का फैसला, क्या मतलब है? कि उनका जन्नत में फैसला होगा, हो चुका है जन्नत के लिए। अल्लाह ताला ने उनके अमाल, ईमान और अमल साले की बुनियाद पर फैसला फरमा दिया है। उलाइका अन्हा मुबअदून, वो इस जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ला यस्माऊन हसीसहा, वो उसकी भनक भी नहीं सुनेंगे। वहुम फीहा मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और अपनी दिलपसंद चीजों में हमेशा रहेंगे। ये दिलपसंद चीजें क्या हैं? ये जन्नत की नेमतें हैं। तो कुरान ने सूरह अंबिया की आयत 101 लिख लें, वहां बिल्कुल साफ बता दिया कि ये जो मोमिनीन, ये जो साहिब ईमान और अमल साले वाले लोग हैं, जिनका नेकियों का पलड़ा भारी है, वो उस जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। कई और आयतें हैं, लेकिन ये आयत आप 101 सूरह अंबिया की लिख लें, इसके साथ लिख लें इसी सूरह मरियम की आयत 85 आगे आ रही है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम नख्शुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा वफदा, जिस जी दिन आपने हम जो आयत अंबिया की पढ़ी वो 102 है। 101 नहीं है? 101 में वो स्टार्ट हो रहा है इन्नल लजीना सबक़त लहुम मिन्ना मिन्नल हुस्ना, और 102 में ला यस्माऊना हाँ, हसीसा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है मोमिनीन के साथ। अब आ जाइए आयत 72 पर। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना आमन सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ, फिर उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और जालिमों को उसी जहन्नम में गिरा हुआ छोड़ देंगे। तो आपने देखा
کہ کس قدر قرآن کھول کھول کے وہ مناظر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جو وہاں آخرت میں پیش آنے ہیں، تاکہ ہم یہاں دنیا میں اپنا رویہ وہ بنا لیں جو اللہ کا پسندیدہ رویہ ہے، ہم برائیوں سے باز آ جائیں، ہم نیکیوں کو کر کر کے اس کے خوگر بن جائیں۔ تو پھر یہاں دوبارہ وارننگ دے دی کہ ہم ثم ننجی الذین اتقوا، جو وہ لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ انتہائی اذیت ناک ہوگی وہ جہنم۔ کاش ہم دوسری جگہ پر پڑھیں اور سمجھیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو انسانوں کو آج پتہ چلا ہے میڈیکل سائنس کی پروگرس کے بعد کہ بھئی یہ جو کھال ہے نا، اس میں وہ سینسر ہوتے ہیں جن سے آگ کی جلن محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ کھال جل جاتی ہے تو پھر اب وہ محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا کھال ہی وہ چیز ہے جو اس جلن کو دماغ کے پر احساس کے اثرات ڈالتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت فرما دیا کہ میں ان کی کھالیں تبدیل کروں گا تاکہ یہ اس اذیت میں ہمیشہ رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنت کی نعمتیں ہوں یا جہنم کی اذیتیں، وہ ساری کی ساری اس کا دار و مدار دنیا میں ہماری کارکردگی پر ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو آپ اور میں اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو عین قرآن کے مطابق کر لیں۔ یہ رب کی قرآن بھی نذیر ہے کہ ڈراتا ہے، ہمیں تنبیہات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر ہیں، قرآن بھی بشیر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا انذار اور بشارت ہے، یہ قرآن اور نبی نے حق ادا کیا ہے۔ آپ اور میں غافل ہوں گے اگر ہم ان چیزوں کو دنیا میں اچھی طرح سمجھ کے اپنی ذمہ داری کا، وہ رب جس نے ہمیں یہ کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ رب جس نے ہماری فطرت کو ٹھیک بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ رب جس نے انبیاء اور کتابیں نازل کی ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اگر انسان ہیں سوچیں، سمجھیں، دیکھیں، غور کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حق بالکل یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان آمین جنتوں ثم آمین سر۔ کے حقدار بن جائیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جی سر آمین۔ ذہن میں حدیثوں مبارکہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ کتنی اللہ کی مہربانی کہ ہم لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ، سے چنے ہوئے لوگ ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کے عین روح کے مطابق اس کی تعمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر۔ یہ رب کے بڑے کرم ہیں، اور اس کرم کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں کر لیں، چاہے وہ ہمارے ایمان ہو، چاہے وہ ہماری عبادات ہوں، چاہے ہمارے اخلاق ہوں، چاہے ہمارے معاملات ہوں، ہر چیز میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے سے پورے دین میں داخل۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے۔ یہ زمانہ فتنوں کا دور ہے، یہ دجالی دور ہے۔ آپ اور میں بچ سکتے ہیں ان فتنوں سے اگر ہم قرآن کی پناہ میں آ جائیں، آمین کیونکہ ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے۔ جتنا مرضی ترجمہ پڑھ جائیں لیکن ایسے نہیں پڑھ سکتا جیسے ہم اس کلاس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، یہ اسی صحیح کا بات ہے۔ کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو قرآن کا مقصد ہے۔ سر یہ آیت 72 کی اوپر ذرا وضاحت چاہ رہے ہوں۔ آیت 72، جی کیا وضاحت چاہیے آپ کو؟ یہ جو
اس میں بظاہر لکھا ہے نا ہم نجات دیں گے جنہوں نے تقوی کیا اور باقیوں کو ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑیں گے. جی جی یہ بظاہر لگتا ہے یہ شرح ہے آیت 68 کی جس میں وہ لکھا ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل. پھر سر میری بات سنیں. اور آپ پھر ذرا بڑا نجات دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سن لیں بات کو پھر دیکھیں. یہ جو آیت 72 میں ہے، یہاں اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ ان کو جہنم سے بچائیں گے، وہ سیف اینڈ ساؤنڈ گزر جائیں گے اس سے، جو پل سیرات سے. سرات سے. ننجی الذین، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو اس بات کی نجات دوں گا. تو لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جہنم کے گرد بیٹھے ہوں گے گھٹنوں کے بل، وہ مجرمین ہیں. وہاں صرف بات مجرموں کا ذکر ہے، لیکن لگتا ایسا ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہر آدمی کو وہاں بٹھایا جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، اور آگے پھر کہہ دیا اسی آیت میں وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جزاک اللہ. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس دجالی دور میں، اس فتنوں کے دور میں قرآن اور سنت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ایسا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں. ربنا آمین. تقبل منا آمین انك انت ثم السميع آمین ثم العليم آمین. وتب علينا انك انت التواب الرحيم.